الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، جس طرح ہمارے علامہ وسیم صاحب نے آپ کو آج کا موضوع تو بتا دیا ہے، یہ آج کے دور کا بہت اہم موضوع ہے، اور آج جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کمپین پوری چلائی جا رہی ہے، اور جس طرح ہم ناسمجھی میں بالکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے اس کو سنتے ہیں اور ان کی ویوشپ کو بڑھاتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارے اندر یہ سب سے بڑی کمی ہے، مطالعہ، علم، تحقیق۔ ہمیں علم اور تحقیق کے نام پر ہی لوگ گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی علم پورا نہیں، ہمارے پاس بھی پورا علم نہیں۔ ایک روایت سنائی اور ہمیں کہا گیا تمہارے علماء نے تمہیں یہ بتا ہی نہیں، تمہارے علماء نے یہ روایت بتائی، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات میں آپ کے سامنے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے آپ کو سمجھانا کہ ہر بات نہیں بتائی جاتی۔ آپ کہیں پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ مولوی عالم آپ کو سب کچھ نہیں بتاتے، باقی سب کچھ نہیں بتاتے، آپ کو حقیقت ہے، بتانا بھی نہیں چاہیے۔ صرف وہ بات بتانی چاہیے جو آپ کے فائدے کی ہو، آپ کی رہنمائی کی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کہتی ہے، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان کہتا ہے، یہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ صحیح بخاری کی کتنی حدیثیں ایسی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں؟ فرمایا نہیں، اذن یتکلوا، وہ تکیہ کر لیں گے، بتانا نہیں ان کو۔ صحابی نے آخری عمر میں حدیث سنائی، تعصما، انہوں نے خود بتایا کہ میں علم کے چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے میں نے آخری عمر میں کسی کو حدیث سنا دی، مجموع بیان نہیں کی، کسی ایک دو کو بتا دی۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں، پورا مضمون ہے الگ سے، ایک پورا بیان ہے کہ علم کی کون سی بات بتانی چاہیے، کون سی نہیں بتانی چاہیے۔ اللہ نے بھی ہمیں سب کچھ نہیں بتایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج کی رات اللہ نے فرمایا، اللہ نے وحی کی جو کی وہ ہمیں نہیں بتائی گئی، اپنے حبیب کو تک محفوظ رکھی اللہ نے، بہت ساری باتیں بھی نہیں بتائی گئی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ہے، اور زیادتی دیکھیے اسلام 360 میں، اب تو مجھے پتہ نہیں، پہلے یہ حدیث نہیں تھی، ہو سکتا ہے اب ایڈ کر دی، انہوں نے اس پر بہت اعتراضات ہوئے کہ مولا علی کا یہ فرمان کتاب العلم صحیح بخاری میں ہے، اور انہوں نے جب اسلام 360 کو مدون کیا، بنایا، اس کے سافٹ کاپی کو بنایا، تو اس میں یہ حدیث نکال دی، کیونکہ اس میں کیا ہے، مولا علی نے فرمایا لوگوں کو ہر حدیث نہ سنایا کرو، صرف لوگوں کو وہ حدیث سنایا کرو جس کو وہ سمجھ سکے، جتنی ان کی سمجھ ہو، وگرنہ وہ تمہارے دین کا انکار کر بیٹھیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان صحیح مسلم میں مقدمے میں امام مسلم نے لکھا، امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں کتاب کے شروع میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول لکھا، جو چھٹے صحابی ہیں، حضور کے ہر وقت ساتھ رہنے والے ہیں۔ صحیح بخاری میں ان کی شان میں سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود راضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ یہی وہ صحابی ہیں جو ترک رفع یدین کی روایت نقل کرتے ہیں، بہت ساری اور روایتیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے صرف وہ بات کرو، صرف وہ بات کرو جس کو وہ سمجھ سکے، وگرنہ وہ اپنی کم علمی میں تمہارے دین کا انکار کر بیٹھیں گے۔ ساری تفصیل میں آپ کو کہوں، میں 8 سالہ تفصیل جو میں پڑھی میں آپ کو آدھے گھنٹے میں سمجھا دوں، ممکن نہیں، نہ آپ کے پاس وقت اتنا، نہ میرے پاس ٹائم، اور نہ ہی ظاہر ہے کہ جو بنیادی صلاحیتیں، بنیادی چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ ہو، میں آپ کو سمجھانا بھی چاہوں تو آپ سمجھ نہ پائیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ جو بات ہے نا جی، یہ بات آپ سے چھپائی گئی، مثلا ایک بات کے بارے میں چلو بتا دیتا ہوں، یہ چھپائی جاتی ہے آپ سے۔ ایک بندے نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ان علماء نے آپ سے حدیث چھپائی ہے کہ انصار کی لڑکیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گانا گانے کی اجازت چاہی، انصار کی بچیاں تھیں، شادی کا موقع تھا،
حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تم نے ان کی طرف گانے والیاں بھیجی کہ نہیں بھیجی، یعنی چھوٹی بچیاں جو کہ ان کی شادی کے موقع پر گھر جا کے ان کے کھائیں۔ اب کہا گیا علماء نے تم سے یہ حدیث چھپائی، کہاں چھپائی حدیث؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا، تفصیلی فتوے میں اعلیٰ حضرت نے یہ ساری حدیثیں لکھی ہیں گانے کے بارے میں۔ اور بھائی ہمارا دور تو آج ہے نا ویڈیو کا، جہاں پہلے کتابوں کا دور تھا۔ کس کتاب میں جب سوال ہوا تو ہمارے علماء نے وہ حدیث نہیں لکھی؟ بتائیں۔ مسلم کی شروحات کس نے لکھی؟ ہمارے علماء نے۔ ترجمے کس نے لکھے؟ ہمارے علماء نے۔ کیا وہ چھپا دیا سارا کچھ؟ صحیح بخاری سب کچھ چھپا دیا؟ ترجمہ کس نے کیا اب صحیح مسلم کا؟ قرآن پاک کی تفسیریں کس نے لکھی پہلے؟ ترجمے کس نے کیے؟ کچھ نہیں چھپایا گیا، وجہ یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم کتابوں سے دور رہے۔ اب آ گیا ویڈیو کا دور یکدم، اب وہ باتیں جو پہلے کتابوں میں تھی وہ ویڈیو میں کی جانے لگیں۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ سے چھپایا گیا، چھپایا کچھ نہیں گیا۔ دراصل بات یہ جس سناریوں میں اب حدیث بیان کر رہے ہیں وہاں یہ لگتی نہیں۔ آپ جن کے سامنے حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جی شادیوں پہ گانے پارٹی ہوتی ہیں، وہاں پہ شراب نوشی ہوتی ہے، جوان عورت ننگا ڈانس کرتی ہے۔ اب بتائیں یہ حدیث وہاں لگ سکتی ہے؟ جس کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں وہ جواب نکالے گا اس سے ایک، یہ تو گانے کے لیے حضور نے خود فرمایا عائشہ جن کے گھر میں کو گانے والی بچیاں بھیجی ہیں وہ تو گھروں میں جو گاتی ہیں، گھروں میں بیٹھ کے مرپرات بجاتی ہیں، اس وقت ڈف بجایا جاتا تھا خوشی کے موقع پر، وہ گانے والی مراد ہیں۔ اور وہ بھی گانے کون سے تھے؟ حدیث میں ہے وہ گانے تھے انصار کی جنگوں کے، مسلمانوں کے جو شہید، مسلمان جو شہید ہوئے ان کے کارنامے۔ کہاں وہ صورتحال اور کہاں یہ صورتحال کہ ایک طرف ننگا ڈانس ہے، ناچ ہے، شراب ہے، پھر طرح طرح کی بے حیائیاں ہیں، آپ وہاں یہ حدیث بیان کریں؟ لگتا ہے کچھ سیناریو بنتا ہے، کچھ سچویشن بنتی ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے میں نے تمہیدی یہ بات اس وجہ سے کی ہے، ایک بات سن کر صحابہ کے بارے میں انہوں نے حدیث سنائی، آپ فوراً پگھل گئے، واقعی یار ہمیں تو نہیں بتایا جاتا، یہ مولویوں سے انہوں نے رچ رکھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ کو بیان کیا جاتا ہے لیکن وقت پر، جہاں چیز کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صحابہ و اہل بیت دونوں کے دم قدم سے اسلام کی بہار ہے۔ اور آپ دیکھیے جس نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی، سیرت نہیں پڑھی، وہی ایسی باتیں کرے گا تو صحابہ کے خلاف۔ جنہوں نے دل سے ان کی سیرتیں پڑھی ہیں، اسلام کی سیرت پڑھی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ساری بہار صحابہ کے اور اہل بیت کے دم قدم سے ہی ہے۔ اسلام میں جو کچھ آج تک ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ ساتھی عطا کیے، وہ اصحاب عطا کیے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تم میں مرتد ہو جائیں، معاذ اللہ اگر تم دین چھوڑ جاؤ، وسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ان قریب وہ قوم لائے گا جو اللہ سے پیار کرتی ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ قوم مومنوں پر نرم ہوگی، کافروں پہ سخت ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ اس آیت میں بیان جو ہوا ہے، پہلا حصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو جو تم میں مرتد ہو جائے، تو اللہ وہ قوم لے کر آئے گا کہ جو اللہ سے پیار کرتی ہے اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اللہ وہ قوم لے کر آئے گا، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے۔ قبائل عرب بہت سارے جو مدینے کے ارد گرد کے قبیلے تھے جن کے متعلق قرآن نے خود فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ جو عربی دیہاتی ہیں یہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں۔ امن اہل المدینہ مرادوا علی النفاق، کچھ مدینے کے لوگ بھی تھے، یہودی تھے، کچھ اور تھے جو منافق تھے، لیکن مدینے کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قبائل عرب تھے اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تم فرماؤ ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، تم کہو صرف ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے۔ وہ جو قبائل عرب تھے وہ فوراً مرتد ہو گئے، انہوں نے جب خبر سنی فوراً مرتد ہو گئے۔ اب ذرا غور سنیے گا، اب سنیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔
آپ کو کیا بتایا جاتا ہے کہ ادھر حضور کا وصال ہوا اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں لوگ جمع ہوئے صحابہ اور خلافت کا بٹوارا کرنے لگے. ذرا میں سنیے گا، صرف جملہ کہا جاتا ہے اپنے مجمع کو بڑھانے کے لیے، صحابہ کے خلاف بھٹکانے کے لیے. واہ بلے بلے کیا بات ہے. لیکن ہوا کیا تھا سن لیجئے. ثقیفہ بنی ساعدہ اگر آپ نے مسجد نبوی شریف دیکھی تو اس سے بہت دور نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کہیں تو یہ روڈ جتنا ہوگا اتنی دور ہے. اتنی دور صحابہ کا مشورہ شروع ہو گیا انصار کا، اور مہاجر صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں مشورہ کیا. اور اس مشورے میں جب پتا حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق کو چلا رضی اللہ عنہ تو وہ وہاں چلے گئے. اچھا یہ مشورہ اسی وقت کیوں رکھا گیا؟ اسی وقت اس وجہ سے رکھا گیا کہ قبائل عرب نے اسی وقت کہا کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا. اس وقت ضروری تھا کہ مسلمانوں کا فوراً کوئی خلیفہ بنے جو مسلمانوں کو سنبھالے. مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت پہلے کیا ہوا تھا. اب اس نے بھی، اب ظاہر ہے جب اس کو خبر پہنچی تو اس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا نبی فوت ہو گیا ہے، اب تم مجھے مانو میں تو زندہ ہوں. اس نے پہلے اعلان نبوت کیا ہوا تھا. بنو حنیف کا وہ نبی تھا، جھوٹا نبی. اب اس نے اپنے قبائل جمع کر لیے. اب بتائیں اس صورتحال میں مسلمانوں کو خلیفہ کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ پھر زکوٰۃ کے مانین الگ پیدا ہوئے. زکوٰۃ کے مانین جو زکوٰۃ دینے کا جنہوں نے انکار کر دیا حضور کے وصال کے فوراً بعد، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے آج سے، بس ختم. یہ فتنہ الگ کھڑا ہو گیا. یہ تین بڑے فتنے تھے. ایک ختم نبوت پر ڈھکا مار دیا مسلمہ کذاب کو، پہلے سے کہا تھا لیکن اس نے بڑے اعلان شروع کر دیے. جو مدینے کے بالکل قریب کے دیہات تھے وہ فوراً مرتد ہو گئے، بہت سارے ان میں سے. اور تیسرے مانعین زکوٰۃ. یہ تین بڑے فتنے اسی وقت کھڑے ہو گئے. اب سنی اس آیت کو، اے ایمان والو اگر تم میں جو مرتد ہو جائیں گے تو اللہ وہ قوم لائے گا جو اللہ سے پیار کرتی ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے. وہ مومنوں پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے. یہ آیت منو ان حضرت ابوبکر صدیق اور ان صحابہ پر صادق آتی ہے جنہوں نے پھر ان مانعین زکوٰۃ کو بھی ختم کیا، انہوں نے مسلمہ کذاب کو بھی مارا، اور انہوں نے پھر مانعین زکوٰۃ سے زکوٰۃ بھی وصول کی. انہوں نے ان تمام کو فتنوں کو ختم کیا. وہ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت میں وہ سب صحابہ. لہذا اللہ نے ان کی تعریف یہ بیان کی، یہ مومنوں پہ نرم ہیں، کافروں پہ سخت ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فیصلہ سنا کہ ہم مانعین زکوٰۃ سے زکوٰۃ دیں گے، ہم لڑ کے زکوٰۃ لیں گے، ان کو قتل کر کے زکوٰۃ دیں گے ان سے، انہوں نے کہا کہ آپ نرمی کیجئے، آپ اتنی سختی مت کیجئے. تو حضرت عمر فاروق کو، یعنی آپ نرمی سے ان کو سمجھائیے. پہلے حضرت عمر فاروق کو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب کیا دیا، اے ابو بکر، اے عمر، تم زمانہ جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اب کیوں نرم ہو گئے ہو؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو میں اس سے بھی لڑوں گا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. آپ نے کسی کی ملامت کا خوف نہیں کیا، کسی ڈر و خوف کا شکار نہیں ہوئے. پھر یہ تمام صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے دست بازو بنے اور ان تمام فتنوں کو انہوں نے ختم کیا. تو قرآن کی روح سے یہ جو آیت کی مصداق ہیں، یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، یہ مومنوں پہ نرم ہیں، کافروں پہ سخت. مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، میں اس کی تفصیل تھوڑی بیان کروں گا. اسی طرح سورہ فتح کی آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جو ان کے ساتھ والے ہیں یعنی صحابہ، وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں. اذلۃ، اس آیت میں اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے ساتھ نرم اور کافروں پر سخت. اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ وہ آپس میں رحیم ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں. قرآن کی روح سے صحابہ کی آپس میں دوستیاں تھیں، اہل بیت و صحابہ بالکل ان کی جو چیزیں ہیں، کچھ تھوڑے بہت اختلاف رائے تو ہوتا ہے ہر جگہ، لیکن اختلاف رائے کو دشمنی طور پہ بیان کرنا یہ زیادتی ہے. اختلاف رائے تو آپ کے اپنے بچوں سے ہوتا ہے، بیٹوں ماں باپ کا ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے، شاگرد استاد کا ہوتا ہے. اختلاف رائے سے دشمنی بنا دینا یہ دوسری بات ہے، پھر دشمنی تھوڑا ہوتی اس سے. تو لہذا آپس میں رحیم ہیں، کافروں پہ سخت ہے.
یہ جو مصداق آیت ہے اس کے مصداق صحابہ ہیں، یہ سنی شیعہ دونوں کتابوں سے ثابت ہے۔ اللہ نے تورات میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہ مثال دی جو اس آیت میں دی ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے رکوع و سجود میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل اور اللہ کی رضا اور اس کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد رکوع و سجود کرنے کا فقط کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اس کا فضل ملے، ان کی نیت اچھی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشان، وہ سجدے کے نشان، یہ کالے محراب نہیں، ان کی عبادت کی وجہ سے رونق جو چہروں پر آتی ہے وہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب اللہ مثال بیان کرتا ہے کزرع اخرج شطأہ، یہ مثال آپ نے بڑی غور سے سننی ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھیت ہوتا، کھیت وہ اپنا ابتدائی حصہ نکالتا ہے، آپ اس میں کھیت جوتے ہیں، آپ اس میں ہل جوتے ہیں، اس کے بعد پانی لگاتے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی اس کا سبزہ نکلتا ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے تھوڑا سب، وہ یعنی کہ وہ کھیتی تھوڑی بلند ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فاستغلظ، وہ دبیز ہو جاتی ہے، گاڑی ہو جاتی ہے، یعنی وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ فاستوى علی سوقہ، اور وہ کھیت اپنی سوق پر، اپنی پنڈلی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ گندم کی فصل جب چھوٹی ہوتی ہے پھر ہلکی ہلکی سبزہ نکلتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتے وہ ہرا ہو جاتا ہے، ہرا ہونے کے بعد پھر پک جاتا ہے اور اس کی پنڈلی بن جاتی ہے جس پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی پوری ایک بالی بن جاتی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جس کسان نے پہلے دن اس کو ہل جویا، اس کے اندر پانی ڈالا، محنت کی، جب وہ اپنی فصل کو اگتا دیکھتا ہے خوشی ہوتی ہے اس کو، اور جو بالکل پک کر تیار ہو جائے پھر تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یعجب الزراع، پھر وہ کھیت دیکھ کر زراعت والی نے کسان خوش ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ مثال کس کی دی ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی۔ اچھا، دیکھ کر خوش کون ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا کھیت ہے، یہ ایسا اسلام کا کھیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، پھر اس کو تربیت کر کر کے، کتاب و حکمت سکھا کر، تزکیہ کر کے اتنا پاک صاف کیا، اتنا مضبوط کیا کہ یہ ایک ایسا کھیت بن گیا جس کو لہلہاتا کھیت، جس کو دیکھ کر لگانے والا خوش ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر، یعنی جس کو کسان جو لگانے والا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ، یہ اس لیے ہے کہ کافر اس کو دیکھ کر جلے، اس کھیت کو دیکھ کر کافر جلیں۔ آپ بتائیں آج 1400 سال کے بعد جو ابو بکر و عمر و عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین اور جمیع صحابہ ماسوا 3 کے کہے ان کا ایمان ہی نہیں تھا، بتائیں انہوں نے اس قرآن کے حکم کی، اس قرآن کی مثال کی مخالفت کی یا نہیں؟ پھر وہ کون سا کھیت تھا جس کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے تھے؟ یہاں جو واقعے بیان کیے جاتے ہیں وہ تو یہ ظاہر کرتے ہیں حضور کو معاذ اللہ ہمیشہ پریشانی رہے صحابہ کی وجہ سے۔ وہ کون سا کھیت تھا جس کو صحابہ دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور کافر دیکھ کر جلتے تھے؟ اگر معاذ اللہ یہ سارے خود ہی کافر تھے، یہ خود ہی کوئی منافق کہتا ہے ان کو، معاذ اللہ کو کافر کہتا ہے، زبانیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو قرآن پاک میں جو مثال بیان دی ہے ایک لہلہاتا اسلام کا کھیت ہے، اور یہ کافروں کو غیظ و غضب میں کتنا ڈالا انہوں نے، میں اس کی مثالیں بیان کروں گا۔ ان صحابہ نے کافروں کو کتنا غیظ و غضب میں ڈالا، کن کن کافروں کو الٹا کر رکھ دیا انہوں نے۔ جس دیکھیں قرآن کی یہ آیتیں کس طرح ان پہ صادق آتی۔ اللہ کا سورہ واقعہ میں ارشاد ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من اولئک المقربون۔ اللہ نے 3 طرح کے لوگ قرآن میں بیان کیے ہیں، ایک اصحاب یمین ہے دائیں طرف والے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، ایک اصحاب شمال ہیں جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور ایک مقربین ہے اللہ کے بالکل قریبی لوگ۔ ان تینوں کی الگ الگ اللہ نے سورہ واقعہ میں جزا بیان کی ہے، اور اللہ نے ایک گروہ کیا بیان کیا ہے؟ مقربین کا، جو اللہ کے بہت قریبی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں سے ایک جماعت ہے، یعنی وہ اللہ کے مقربین جو اللہ ان کو انعام دے گا، ان کی ایک جماعت، بڑی جماعت صحابہ میں ہے، اول کے مسلمان، وقلیل من الآخرین،
اور ایک چھوٹی سی جماعت بعد میں آئے گی. یعنی مسلمانوں میں مقربین ہوتے رہیں گے لیکن تھوڑے ہوں گے. زیادہ تر مقربین پہلے دور میں ہیں, یعنی جس دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے تھے, تربیت پاتے تھے. یہ دور ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے اس میں مقربین کی کثرت ہے, اللہ کے قریبیوں کی کثرت ہے. لیکن اس طرح کے جو نیک ہوں گے, جو اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے والے ہوں گے, تقوی پرہیزگاری اسلام کے سچے محب, بعد میں بھی آئیں گے لیکن قلیل, تھوڑے ہوں گے. یہ جو اسلام کے سچے محب ہیں, جو اسلام پر سچے طور پر عمل کرنے والے ہیں, جو اللہ کے مقرب ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی جماعت ہے. یہ بڑی جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کی وجہ سے اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ اللہ ان کو اپنا قرب عطا کر دے گا. اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, برابر نہیں ہے تم. پہلی اس آیت کا حصہ یہ آپ نے آیت کئی دفعہ سنی ہوگی, لیکن اس آیت میں ایک نقطہ بڑے غور سے سنیے گا. اس آیت کا پہلا حصہ ہے لا یستوی منکم, کہ تم برابر نہیں ہو. اچھا, یہ برابری کس درجے کی ہے؟ کوئی اللہ نے دنیاوی 22واں 28واں 17واں 18واں رینک مقرر کیا ہے؟ یہ رینکنگ ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس درجے کا افسر ہے, یہ اس درجے کا افسر ہے, یہ افسری بیان کی جا رہی ہے, دنیاوی عہدے بیان کیے جا رہے نہیں. یہاں بیان ہو رہا ہے اخروی اجر, مرتبہ. اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ کس کا بلند ہے؟ قرآن کی روح سے مرتبہ, بلندی, فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے یہ متعین کیا ہے. جس طرح قرآن پاک میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے مقرب اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے. اسی طرح اس آیت میں بھی اللہ نے مرتبہ, فضیلت کس کو حاصل ہوتی وہ بیان کیا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, برابر نہیں ہے تم میں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا, جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور خرچ کیا. بلکہ اللہ فرماتا ہے جو پہلے خرچ کر چکے, جنہوں نے پہلے ایمان لا کر خرچ کیا, اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا بعد وقاتلوا, ان کا درجہ بعد والوں سے جنہوں نے جہاد کیا, خرچ کیا, بلند ہے. یعنی پہلے کے مسلمان ان کا درجہ فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں سے بلند ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس حالات میں خرچ کیا ہے جب مسلمانوں پر بہت تنگی تھی, انہوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا. تو لہذا فضیلت کا معیار بھی اللہ نے اس آیت میں متعین کر دیا. خرچ کرنا, جہاد کرنا, یعنی عمل صالح کرنا, اسلام کی خدمت کرنا, یہ ہے بلندی پانے کا درجہ. نسب, ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک کا ایک خاص شرف ہے, وہ ایک جزوی فضیلت حاصل ہے. اگر کوئی سید ہے تو اس کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہے جو غیر سید کو حاصل نہیں ہو سکتی, مگر وہ علم والا نہیں ہے, وہ تقوی پرہیزگاری والا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ افضل ہی افضل ہے. قرآن نے جو معیار فضیلت بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ تقوی, پرہیزگاری, خرچ کرنا. اللہ نے اپنی بارگاہ میں درجے بلند کرنے کے اصول یہی بیان کیے ہیں. اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح ہیں, میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے بھی بیان کروں گا. اسی طرح ایک آیت ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں 2 سے 3 جگہ بیان فرمائی ہے, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, وہی ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر, دین ہدایت دے کر, یعنی اسلام دے کر بھیجا, حق کے ساتھ بھیجا, تاکہ اللہ اس اسلام کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دے. اس دین کو اللہ باقی ادیان پر غالب کر دے. اس آیت میں تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اسلام کو اس لیے بھیجا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلام, کتاب, ہدایت نازل کی تاکہ اللہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے. اور یہاں جو سناریو بیان کیا جاتا ہے اس میں تو ہر وقت صبح و شام یہی بات ہو رہی ہے, فلاں صحابی نے یہ کیا تھا, فلاں صحابی نے یہ کیا تھا, فلاں جنگ کے بھاگ گئے تھے, فلاں جنگ میں بھاگ گئے تھے. تو پھر بتائیے جو آپ سب کچھ بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق تو اسلام کو شان و شوکت تو صحابہ کے ذریعے ملی نہیں معاذ اللہ. تو وہ کون سی شان و شوکت ہے؟ اس کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو بھیجا ہدایت دے کر تاکہ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کر دے. اور ایک مذہب کے مطابق تو, ایک مسلک کے مطابق تو 3 کے سوا کوئی مسلمان نہیں تھا, بجائے وہ دین کا غلبہ کون سا تھا جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے, مہدی جو امام غائب وہ آئیں گے, وہ درجہ دیں گے. آپ مجھے بتائیں ذرا غور سے, دل پہ ہاتھ رکھ کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن اخلاق کسی کا نہیں,
آپ جیسا مولک کوئی نہیں، آپ جیسا اللہ کی بارگاہ میں درجہ کسی کا نہیں. بتائیے آپ کے اثر سے تو اتنے لوگ معاذ اللہ سچے پکے مسلمان نہیں بنے، امام مہدی کے اثر سے بن جائیں گے تو افضل معاذ اللہ پھر کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ حضور کی تبلیغ کا لوگوں پر سچا اثر کوئی نہیں ہوا معاذ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر واز کا لوگوں پر معاذ اللہ آپ کے نزدیک کوئی اثر نہیں ہوا، صرف 3 اچھے ہی اثر لینے والے ہوئے، اور امام مہدی کا اثر لینے والے لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے. تو بتائیے معاذ اللہ آپ کس کو بڑا قرار دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے یہ اسلام کی شان و شوکت صحابہ کے دور میں ظاہر ہو چکی تھی. میں آپ کے سامنے بیان کروں. پہلے اسلام کے 2 دور ہیں، ایک مکی دور، ایک مدنی دور. جب کوئی اسلام لاتا تھا مکی دور میں، جب حضور کا اعلان نبوت فرمایا آپ نے، بتائیں اس وقت اسلام لانے کا مطلب کیا تھا؟ اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے دشمنی لینا، اپنے کاروبار کو، اپنی جتنی بھی اور دنیاوی معاملات سب کو تہو بالا کر دینا. اس کا مطلب یہ تھا کہ سب کو سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور یہ ہوا. صحابہ نے اپنی جانیں تک دی. آپ بتائیے جن صحابہ نے اتنے مشکل حالات میں اسلام قبول کیا، ان کے متعلق اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر پیسے باقاعدہ لے کر بڑی گاڑیوں میں آ کر لوگ باتیں کر رہے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا تلوار کا وزن کتنا ہوتا ہے. وہ آج سمجھا رہے ہیں کہ احد میں بھاگ گئے تھے، حنین میں بھاگ گئے تھے، فلاں میں بھاگ گئے تھے. ذرا یہ بتاؤ جب مکی دور تھا، جب صحابہ کرام رضوان ایمان لاتے تھے، اس وقت ایمان لانا مشکل کتنا تھا؟ اس وقت مطلب کیا تھا ایمان لانے کا؟ اپنا گھر چھوڑنا، اپنے خاندان سے ہاتھ دھونا، بلکہ اپنا کاروبار، اپنی جان سے بھی جانا پڑ سکتا ہے. یہ تھا مکی دور میں ایمان لانے کا مطلب. اور صحابہ نے ان ادوار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. جس طرح اللہ کا حکم تھا کہ لڑنا نہیں ہے، چھپا کر اسلام لاؤ، اسلام پر عمل کرو، سیکھو، بالکل صحابہ اس طرح کرتے رہے. اور جب دور آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر معاذ اللہ نماز کے اندر آپ کو اس نے گلا پکڑ لیا، غالباً آپ کو مارنے لگا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اس کافر کو آپ نے ہٹایا، اور آپ نے فرمایا تم اس شخص کو اس وجہ سے مارتے ہو، ایسی ہستی کو مارتے ہو جو تمہیں کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، وہ تمہیں دین حق کی طرف بلاتا ہے، صرف اس وجہ سے ان کو مارتے ہو، اس وجہ سے ان کو معذرت تشدد کرتے ہو کہ وہ کہتے ہیں اللہ میرا خدا ہے، وہ ایک سچے دین کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. اس وقت صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. تو مکی دور ایک بہت مشکل دور تھا جس میں صحابہ نے حضور کا ساتھ دیا. اور پھر جب ایک وقت آیا کہ اللہ کا حکم ہو گیا اب مکہ چھوڑ دو. آپ ذرا غور کیجئے گا، آپ کے کاروبار یہاں سیٹ ہے، آپ کا گھر سیٹ ہے، آپ کا اپنے گھروں کو، کاروبار کو، دکانوں کو چھوڑنے کو دل کرتا ہے؟ ہاں چھوڑتے ہیں ہم، جب ہمیں اچھا سیٹ اپ ملتا ہے، کسی اور جگہ میں اچھا مکان بنا لیتے ہیں، اچھا کاروبار، ہم چلے جاتے ہیں. لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیجیے، جو آج صحابہ پہ تنقید ہو رہی ہے یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے جب حضور کا حکم ہوا ہجرت کیجیے، ہم نے مکہ چھوڑنا ہے، انہوں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، خاندان بھی چھوڑ دیا، اپنا کنبہ بھی چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر کس لیے گئے؟ صرف اسلام کی خاطر. وہاں مکہ مدینہ شریف میں کاروبار نہیں کرنا جا کر، وہاں کاروبار نہیں ہو گیا، وہاں مکان نہیں بن گئے کہ وہاں جا کر مکانوں میں رہیں کہ کوٹھیاں بن گئی، نہیں، ہجرت کرنی ہے، بے سر و سامان یہاں سے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا. صحابہ کرام رضوان نے سب کچھ چھوڑا اور حضور کے حکم پر مکہ سے مدینہ چلے گئے. اس سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی، وہ حبشہ کی طرف ہجرت تھی. حبشی نجاشی بادشاہ تھا، اس کی طرف بھی مسلمانوں نے دریائی سفر کر کے، سمندری سفر کر کے ہجرت کی. مقصد کیا تھا؟ کاروبار کرنا، صرف اسلام کی خاطر، صرف اسلام کے لیے ہجرت کی. اچھا جب ہجرت ہوئی اور ہجرت کے بعد مکی سے مدنی دور شروع ہو گیا، مدنی دور شروع ہو گیا. اب کیا مسلمانوں نے سکون سے اپنے گھر بار بنا لیا، سکون سے بیٹھ گئے؟ نہیں، اب اور شدت شروع ہو گئی. شدت کس بات کی تھی؟ وہ کافر کہ جو اس وقت مکے میں تنگ کرتے تھے، اب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائیوں، سازشوں، طرح طرح کی چیزیں شروع کر دی. اب اسلام کی جو میں مختصر کرتا جاؤں گا، پہلی جنگ جو ہوئی وہ کن دو گروہوں کے درمیان تھی، یہ بڑی سمجھنا ضروری ہے. کن 2 گروہوں کے درمیان تھی؟ غزوہ بدر کن 2 گروہوں میں ہوا؟ یہ صحابہ کی شان ہے. کن 2 گروہوں کے درمیان غزوہ بدر ہوا؟ ان کے ایمان کی شان دیکھیے، اس طرف بھی قریش ہیں، اس طرف بھی قریش ہیں، اور اس طرف جو مسلمان ہیں، قرشی ہیں، ان کے ساتھ وہ انصار صحابہ بھی مل گئے.
یہ دیکھیے گا اب مدینے کے لوگوں کی کتنا بڑی قربانی، مدینے کے لوگوں کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ بیت عقبہ اولا ہوا، کچھ لوگ مکہ آئے مدینے کے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، وہ مکہ مدینے چلے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے میں بھیج دیا، وہ تبلیغ کرتے رہے۔ پھر آخر میں آخری بیعت عقبہ ہوئی، 72 صحابہ مکہ سے مدینہ سے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، انہوں نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی دعوت دے دی۔ اب اس دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نا اپنے امام کی خاطر، ہمارا امام ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے محلے دار بگاڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے بگاڑتے نہیں ہیں، یار یہ نہیں چلے جانا اسی اچھے رہنا، یہ ہمارا معیار ہے۔ لیکن صحابہ کا معیار کیا؟ وہ حق پہ ہو نہ ہو ہم اس بات کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی تعلقات دیکھتے ہیں۔ اور اب ہمارے جیسے لوگ اٹھ کر صحابہ پہ تنقید کریں، ہم تو حق کا اتنا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم تو حق سامنے ہوتے ہوئے بھی اپنے تعلقات کو پہلے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام جو مدینے میں رہنے والے تھے، جو انصار تھے، انہوں نے سرکار کو دعوت دے دی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ پر جان مال ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی خاطر جانیں بھی دے دیں گے، آپ کی خاطر آپ کا اپنا مال بھی پیش کریں گے۔ یہ دعوت کس چیز کو دعوت تھی؟ ایک تو حضور کو دعوت، سب سے بڑی سعادت حاصل کر رہے تھے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ کفار مکہ کو کفر کی طاقتوں کو اپنے اوپر دعوت دے رہے تھے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حب الانصاری، انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار کا بغض منافقت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا انصار کے بارے میں، جب ایک مال غنیمت آیا اور تقسیم فرمایا، حضور نے انصار کو نہیں دیا، تو انصار کے متعلق حضور نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کو میں اونٹ دے دوں، مفہوم یہ ہے، اور دنیاوی سزا دے دوں، اور تم اللہ کا رسول اپنے گھروں میں لے جاؤ، تمہارے ساتھ اللہ کا رسول ہو، تمہیں یہ پسند نہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پسند ہے۔ یہ انصار کی قربانی ہے۔ جب ہجرت ہوئی مکے سے مدینے مسلمان چلے گئے، انہوں نے کیا کتنی بڑی قربانیاں دی، اس طرح کی قربانی دے سکتا ہے کوئی؟ سوچ بھی سکتا ہے اتنی بڑی قربانیوں کا؟ انہوں نے اب وہی اسیرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن میں اللہ نے ان کی شان بیان کی کہ وہ اپنی جان پر اصرار کرتے ہیں اگرچہ ان کو سخت حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، اپنے گھروں میں اپنے مہاجر بھائیوں کو رکھا، اپنی جائیدادوں میں ان کو حصہ دے دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ انصار صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ ہیں وہ جن پر تنقید ہو رہی ہے، یہ سب حدیثیں، یہ سب سیاستہ کی روایتیں ہیں، یہ صحیح کتابوں سے ثابت شدہ چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بلکہ بہت ساری چیز تو شیعہ سنی دونوں میں متفق ہیں کہ انصار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زمینیں ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہمارے مہاجر بھائی بھی ہمارے ساتھ کام کریں، جو اس کا ماہ حاصل ہوگا، جو ریونیو آئے گا، ہم برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اے انصار، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کام بھی تم کرو گے، کام بھی تمہارا ہوگا، زمینیں بھی تمہاری ہیں، جو آئے گا آدھا حصہ تمہیں مہاجرین کو دینا پڑے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے مان بھی لیا، ہم نے اس پر عمل بھی کیا، دوسری بات ہی نہیں۔ آپ بتائیں، ان صحابہ کے متعلق بات کرتے ہو تم، تمہاری اوقات کیا، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا آج تک؟ کوئی جسم پر حصہ دکھاؤ جہاں پر اسلام کی خاطر تم نے زخم کھایا ہو، اور بات ایسے لوگوں پہ کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جملہ بنائے حکمت فرمایا تھا کہ اگر مہاجر بھی کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیں تو اسلام کی تبلیغ باہر جا کر کون کرے گا؟ تو لہذا آپ نے انصار کو یہ خدمت دی کہ وہ ان کی خدمت کریں اور وہ مہاجر باہر جا کر تبلیغ کریں گے، اسلام کی خدمت کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں مسلمان لڑنے کی نیت سے چلے ہی نہیں تھے، یہ پورا سناریو اس کا مختصر خاصہ یہ ہے کہ مسلمان لڑنے کی نیت سے چلے ہی نہیں تھے، وہ بس انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کا قافلے کے لیے گئے تھے، ان کا قافلہ مسلمانوں نے پکڑنا تھا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا قرآن کا وعدہ تھا اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انھا لکم، ایک تمہیں ملے گا، یا تو لشکر کا سامنا، یا تو پھر قافلے کو تم لے لو گے جو تجارتی قافلہ ہے، یا تمہیں پھر لشکر سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ دوسرا حصہ ہوا لشکر سے لڑائی کرنی پڑی۔ جب یہ لڑائی کا وقت ہوا اور ادھر سے 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا،
اور آپ نے صحابہ کی آرا کو طلب کیا. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, انہوں نے رائے دی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا. اس پر بھی بڑا کلام کیا گیا معاذ اللہ, حالانکہ یہ اس وجہ سے تھا, میں کو بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے, حضور نے التفات نہیں فرمایا, اعراض فرمایا. اب انصار عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں, یعنی مہاجر ہیں. مطلب یہ تھا وہ عمر تم تو میرے ساتھ ہو ہر وقت, تم تو میرے ساتھ آئے ہو, ہر وقت میرے ساتھ ہو, مجھے تمہارا تو پتا ہے, مجھے رائے چاہیے ان کی, کہ میں ان کے پاس ہجرت کر کے آیا ہوں, میں دوسرا سال ہے میرا, اب لڑنا پڑے گا, جانے دینا پڑے گی. اے انصار بتاؤ اور تمہاری رائے کیا, تم راضی بھی ہو کہ نہیں اس بات پر؟ ایک انصاری کھڑے ہوئے حضرت عبادہ سے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, آپ جائیں, آپ کا رب جائے, وہاں جا کر لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کہیں گے, ہم آپ کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا اور آپ کا چہرہ مبارک دمکنے لگا اور نورانی ہو گیا. تو یہ ہے انصار کا ایمان. اور اس جنگ میں غزوہ بدر میں سب سے زیادہ انصار ہی شہید ہوئے, دوسرا سال ہجرت کا. یہ ہے ان صحابہ کی شان جن کے متعلق آج بات کی جا رہی ہے. پھر غزوہ احد میں تھوڑی سی بغدر مچی, مسلمانوں کو وقتی طور پر ہزیمت کا سامنا ہوا, تو قیامت تک ایک شریر گروہ کو موقع مل گیا, احد سے بھاگ گئے, احد میں بھاگ گئے. اچھا, نام لیتے وقت شرم بھی نہیں کرتے, جن کے نام لیتے ہیں وہ سب گئے بھی تھے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا جاتا ہے. صحیح بخاری میں ارشاد ہے کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے جب ابو سفیان نے پکارا, نام لے کر پکارا, تم ہے کوئی ہے, تم میں کون, نام لے کر پکارا. حضرت عمر فاروق جواب دینے لگے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دیا. تیسری جگہ بات ہوئی تو اجازت کی, یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دیجیے میں جواب دیتا ہوں. اس وقت جاتے ہوئے ابو سفیان سے حضرت عمر فاروق نے کلام کیا تھا, اور رجز بڑی تھی, اور باقاعدہ ہر بات کا جواب حضور سے پوچھ کر دیا تھا. بالکل صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو بکر عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ تھے. اللہ نے اس جنگ کے متعلق فرما دیا, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. لیکن اگلی جنگ پہ جائیے نا, غزوہ حنین. غزوہ حنین جب غزوہ احد میں بھاگ گئے, جب صحابہ کرام رضوان میں ایک بدر مچی اور ایک معاملہ پیش آیا, تو آج کل جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ باتیں کیا ہیں آج کل کی؟ آج کل کی بات یہ ہے کہ فلان جنگ میں بھاگ گئے, فلان جنگ میں صحابہ کرام رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو میرے خیال میں یہ بات ہے, میرا خیال اس طرف گیا کہ دیکھیے جب صحابہ تو گئے بھاگ, پھر اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا نام, مرزا انجینئر وہاں گیا, فضل ہمدرد گیا, یاسین رافضی گئے, انہوں نے تلواریں پکڑی اور رافضیوں کا ایک گروہ اپنے ساتھ لیا, صحابہ تو بھاگ گئے, اب ہم لڑیں گے. یہ ہوا تھا. پھر بعد میں غزوہ حنین کو صحابہ خود میں تو بھاگ گئے تھے, اب غزوہ حنین میں کیا کرنا تھا؟ غزوہ حنین میں پھر یہ سارا گروہ چلا گیا اور حضور کی دفاع کے لیے سامنے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, صحابہ تو بھاگ گئے ہیں. ایسا ہوا تھا. پھر وہ کون تھے جو غزوہ حنین میں سرکار کے ساتھ تھے, اور جن کے تم بدل بھاگ گئے کے لفظ بولتے ہو؟ غزوہ حنین بھی انہوں نے لڑا تھا, کفار کو شکست بھی غزوہ حنین میں انہوں نے دی تھی. آگے چلیے. پھر غزوہ خیبر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے سپاہ آپ کمانڈر بنے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا تھا. پیچھے سارے کون تھے؟ پیچھے لشکر کن کا تھا؟ جن کو دروازے مولا علی نے جن ڈھال بنا کر دروازہ اکھاڑا تھا, اور پیچھے سے کن صحابہ کو اندر جانے کا کہا تھا؟ وہ شیعہ تھے, رافضی تھے, وہ آج کے دور کے یہ فتنے تھے, یا وہ صحابہ ہی تھے؟ یقیناً وہ صحابہ ہی تھے کہ نبی حضرت مولا علی نے ڈھال بنایا تھا اس دروازے کو, اور صحابہ کرام رضوان پھر اس قلعے خیبر میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہودی کو اندر جا کر مارا اور قلعہ فتح ہو گیا. جو آپ کی باتیں اس سے تو پتہ چلتا ہے غزوہ احد میں بھاگ گئے, تو بعد میں جنگیں کس نے کی تھی؟ انہوں نے. آج کے 14 سال کے بعد لوگوں نے, یہ گئے تھے پھر لڑنے کے لیے. آگے چلیں. اس کے بعد فتح مکہ ہوا. اس فتح مکہ میں حضور کے ساتھ 10,000 کا لشکر کن کا تھا؟ جو فتح مکہ کرنے گئے تھے, صلح حدیبیہ کے وقت 1500 سے 1600 صحابہ تھے. اس کے بعد فتح مکہ ہوا, اور فتح مکہ میں جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ جب فاتح شان کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے تو 10,000 کے لشکر میں کون تھے؟ یہی صحابہ تھے, یہی تھے سرکار کے ساتھ جن کے متعلق صبح و شام ایک رٹ لگائی ہوئی تم نے. غزوہ حنین ہوا جس کے متعلق تم کہتے ہو صحابہ میں بغدر بچ گئی, بھاگ گئے. اچھا, اس کا ذکر اللہ نے سورہ
तौबा में फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, कुछ नए नए मुसलमान हुए थे लोग, अब उन्होंने के दिल में आया कि हमारा 12,000 का लश्कर है, अगरचे काफिरों की तादाद उस दिन भी ज्यादा थी, हमारा 12,000 का लश्कर है, इतने तादाद मुसलमानों के लश्कर में कभी नहीं थी, आज हम हमें कोई हरा नहीं सकता। जब ये बात हुई नए नए मुसलमान जो थे उनके दिल में आई, तो अल्लाह ने फरमाया उस वक्त फिर क्या हुआ, तुम्हारे कदम फिसल गए, जमीन तंग हो गई। लेकिन इसके बाद वो सब भाग गए घरों में। नहीं, वो भी बड़े बड़े सहाबा नहीं थे, वो नए मुसलमान जो हुए थे। सुम्मा अंज़लल्लाहु अला सकीनतिही, फिर अल्लाह ने सकीना नाज़िल किया उन पर भी, मोमिनों पर भी, और वो लश्कर उतारा जिसको तुम देख नहीं सकते थे। फिर वो सहाबा वापस आए। अब इस दौरान सही बुखारी की हदीस है, ये बताओ जब हुनैन में भगदड़ मची तो हुजूर के साथ कौन था? एक बड़ा नाम आपके सामने लेने लाऊं जो इनके लिए मौत है। जब भगदड़ मची हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा हुनैन में कौन था? हुजूर की हिफाजत कौन कर रहा था? ये फतह मक्का के बाद की बात है। सुनिए रिवायत सही बुखारी की, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कौन थे? हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु। हुजूर का दिफा कौन कर रहे थे? हजरत अबू सुफियान, जिनके मुतालिक ये कहते उन्होंने कलमा ही सही नहीं पढ़ा, और यहां तक कहते हैं कि जी वो तो ऊपर ऊपर से मुसलमान हुए थे। अगर ऊपर ऊपर से मुसलमान हुए थे तो बताएं गज़वा हुनैन में जब हुजूर तन्हा थे तो उनके पास क्या मौका नहीं था? वो दिफा कर रहे हैं हुजूर का, वो तलवारों के वार रोक रहे हैं हुजूर से, उस वक्त हुजूर का दिफा कर रहे हैं। सहाबा मुड़कर फिर वापस आए, मुसलमानों ने फिर हमला किया और मुसलमानों ने वो जंग फतह की। अब इसके बाद हुजूर ने सराया भेजे, सहाबा को लश्करों में भेजा और फतूहात हुई। 10 सने हिजरी आया और 1,24,000 कमो बेश सहाबा का मजमा था। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल वदा दिया। हुजूर का 11 सने हिजरी के शुरू में रबीउल अव्वल में विसाल ज़हरी हो गया, खिलाफत अबू बकर सिद्दीक शुरू हो गई। मैंने थोड़ा सा तज़किरा पहले भी कर दिया। जब खिलाफत अबू बकर सिद्दीक शुरू हुई तो 3 बड़े फितने ज़ाहिर हुए, मानिन ज़कात, मुर्तदीन का फितना, मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना। इन सहाबा ने मिलकर ये तीनों फितने खत्म किए। मुसैलमा कज़्ज़ाब को किसने मारा? वो कौन था? मुद्दई नबुवत, वो कहता था मैं नबी हूं। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खलीफा वक्त थे, उन्होंने कहा अगर ये फितना बढ़ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अगर ये कहता मैं नबी हूं तो ये तो बहुत बड़ा इस्लाम के लिए मसला है। और उसके साथ बहुत ज्यादा कबाइल अरब मिल गए, जो काफिर थे वो उसके साथ मिल गए और बड़ा लश्कर तैयार कर लिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, इतनी बड़ी जंग हुई कि इतने सहाबा किसी और जंग में कभी शहीद नहीं हुए। तकरीबन 1200 से 1500 सहाबा उस जंग में शहीद हुए। अच्छा, उस जंग में मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारने के लिए सबसे आगे कौन थे? उनके नाम बताएं, तारीख की किताबों से ढूंढे नाम उनके। हजरत वहशी, हजरत अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद, जिन्होंने दीवार से चढ़कर जिस दीवार एक कले में जाकर छुपे बाग में जाकर उन्होंने पनाह ले ली थी भागकर। हजरत खालिद बिन वलीद एक दीवार पर खड़े हुए, सहाबा पीछे से कह रहे हैं ना जाइए, खतरनाक चीज है, क्योंकि आगे उनके सारे सिपाही खड़े हैं। आपने दीवार पर खड़े होकर उनका मुकाबला किया, दरवाजा खोला, उस लश्कर इस्लाम को अंदर दाखिल किया। सबसे पहले हजरत वहशी और हजरत अबू सुफियान वो हैं जिन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब पे हमला किया, और हजरत वहशी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को वहां मार दिया और कहा मैं जब कुफर में था तो मैंने इस्लाम की सबसे बड़ी शख्सियत को शहीद किया था, यानी हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को, और जब मैं इस्लाम लाया आज मैंने इस्लाम के उस बड़े गुनाह का कफारा अदा कर दिया, मैंने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को मारा। यह भी तारीख है सारी, और यह है मुत्तफक तारीख है सारी। हजरत अबू सुफियान उस वक्त साथ थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत में जब मुसलमानों ने फतूहात का आगाज किया, हजरत अबू सुफियान हर जंग में साथ रहे, हर जंग में, और वाकयात मिलते हैं। अब इस्लाम मुसलमानों की हौसला अफजाई किया करते थे, आओ जन्नत के, उनको हौसला बढ़ाया करते थे। जब भी कोई ऐसी बात होती हौसला बढ़ाते, आओ लड़ते हैं, जन्नत हमारे सामने है, हौसला बढ़ाकर मुसलमानों का लश्कर ले जाया करते थे। और हमें क्या बयान किया जाता है वो आपके सामने। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला विसाल फकर 2.5 साल बाद तकरीबन आपकी खिलाफत खत्म हुई, आपका विसाल ज़हरी हो गया। और इसी दौरान जंग हो रही थी और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम आ गया कि अमीरुल मोमिनीन यानी खलीफत रसूल फौत हो, विसाल फरमा गए। आपने लोगों को बताया नहीं, साहबों को बताया नहीं, अपने पास छुपा कर रखा। जंग हो रही थी, जंग हो चुकी तो उसको बस बताया। उस वक्त उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। हजरत उमर फारूक के 10.5 साल
اگر اس کے بعد تاریخ سے نکال دیے جائیں تو اسلام حجاز سے زیادہ نہیں بچتا. صرف پھر حجاز مقدس میں اسلام رہے گا، اس کے بعد کا اسلام نہیں ہے. 10.5 سال حضرت عمر فاروق کے وہ ہیں کہ جتنی فتوحات 10.5 سال میں ہوئی اس کے بعد 1400 سال میں نہیں ہوئی. یہ بات سب مانتے ہیں. آپ جب خلافت پہ متمکن ہوئے تو آپ کے دور خلافت میں قادسیہ فتح ہوا، قادسیہ میں بہت گمسان کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، فلسطین قبلہ اول آپ نے فتح کیا. اور وہ جس کا ان کو آج تک درد ہے، ایران حضرت عمر فاروق نے فتح کیا. اور اس کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا. اس کے بعد آذربائیجان، بحرین، مدین، مدائن، یہ سب وہ علاقے ہیں، بکران، یہاں ہمارے بلوچستان تک حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہو گئے. اور ایک انگریز نے کہا اگر حضرت عمر فاروق صرف 10 سال اور حکومت کر جاتے، اسلام میں صرف ایک دین ہوتا، اس کا نام اسلام ہوتا. بہت کچھ بیان کرنے کو ہے. پھر اس کے بعد جمع قرآن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے مشورے سے قرآن پاک جمع کیا. جب مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے 70 صحابہ وہ شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے. حضرت عمر فاروق کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن جمع کیا. اس کے بعد جب مسلمانوں کے علاقے فتح ہونا شروع ہوئے، نہاوند کا علاقہ جو عجم کا علاقہ ہے 1500 کلومیٹر دور ہے مدینہ شریف سے، جہاں پر حضرت عمر فاروق نے یہ بتایا، اپنے منبر سے بیٹھ کر کہا تھا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پیچھے دیکھو. اور وہاں آپ کی آواز مدینے سے نہاوند تک پہنچی، مسلمانوں نے اس کے مطابق عمل کیا، فتح بھی پائی. اس نہاوند کا علاقہ عجمی علاقہ تھا، وہاں تک مسلمان چلے گئے تھے، عجم کے بہت سارے علاقے فتح کر گئے. جب آذربائیجان کی فتوحات سے آگے کام چلا تو مسلمانوں کی قرآن پاک کو جو عجمی لوگ سنتے اور وہ مسلمان تھے، وہ سمجھتے کہ یہ قرآن اور ہے، وہ قرآن اور ہے، وہ قرآن اور ہے، کیونکہ قراتیں مختلف تھیں، پڑھنے کے لہجے مختلف تھے. ہم 3 کہتے ہیں، ہمارے فیصل آباد 3 کہتے ہیں تو کوئی 3 کرتا ہے. ہمارے مختلف پنجاب کے علاقوں کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں. تو اسی طرح عربی بھی اپنے حساب سے عربی بولتے ہیں اور اپنے لہجے مختلف ہیں. جب قرآن اپنے لہجے میں پڑھتے تو یہ سمجھتے اور قرآن ہے، وہ سمجھتے اور قرآن ہے. اس وقت کے کمانڈر لکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، خط حضور امت کو سنبھالیے، یہ تو اجمی لوگ ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں ہمارا قرآن اور ہے، ان کا قرآن اور ہے. ان کو یہ پتہ نہیں، یہ قراتیں 7 قراتوں میں قرآن اترا ہے، سب حق ہیں، اور یہ پڑھنے کے طریقے مختلف ہیں. لہذا حضرت عثمان غنی نے سارے مصحف منگوائے اور پھر ایک مصحف پر تمام یعنی لغت قریش پر قرآن کو جمع کر دیا اور امت کو اس فتنے سے بھی محفوظ رکھا. آج تک ہم مصحف عثمانی پڑھتے ہیں. مختصر بات کی جائے تو بہت زیادہ ہے. آسان سی بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی تمام خدمات کو کوئی نہ مانے تو بتائیں اسلام کہاں بچتا ہے؟ پھر صحابہ اہل بیت عظام نے کربلا میں جان دی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھیوں نے، اور اسلام کو ایک اور فتنے سے محفوظ کیا، اپنا گھر دے دیا. اسی طرح اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں. تو یہ اگر قربانیاں مائنس کر دی جائیں، بالخصوص صحابہ کے متعلق بہت تنقید ہوتی ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے تم علی کو نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے. ہم سب اہل بیت کو مانتے، علی کو مانتے. وہ کہتے ہیں مانتے. کیسے مانتے ہو تم؟ مطلب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ مانو کہ معاذ اللہ فلاں صحابی بھی برے ہیں، فلاں بھی برے ہیں، فلاں بھی یہ ہیں، فلاں بھی یہ ہیں، تو پھر تم مولا علی کو مانو گے. بھئی ایسا ہم مولا علی کو نہیں مانتے. ہم مولا علی کو مانتے ہیں اہل سنت اپنے حساب سے. ہمارے جو عقائد نظریات ہیں اپنے حساب سے مانیں گے. تم سمجھتے ہو کہ مولا علی کو ہم اس طرح مانیں گے کہ باقی سب صحابوں کو لان تان کریں؟ اور تمہیں درد ہے ایران کے فتح ہونے کا، تم مولا علی کی محبت کے پیچھے، مولا علی کے پیچھے، محبت کے پیچھے چھپ کر وار کرتے ہو صحابہ پر. ہم کہتے ہیں یہ کون سی محبت ہے؟ اور وہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 سال خلافت کے تقریباً انہوں نے 6 سال خلافت کی ہوئی تو 24 سال تقریباً خلافت کے 25 سال خلافت کے جو تھے انہی صحابہ کے ساتھ، انہی خلفاء راشدین کے ساتھ مل کر وہ اسلام کی تمام جنگوں میں شامل رہے، مشوروں میں شامل رہے، اور ان کے ہر مشورے میں وہ شامل تھے، ہر کام میں ان کی رضا تھی. تو لہذا اس وجہ سے اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو برا بلا مانیں گے، معاذ اللہ لعن طعن کریں گے تو پھر ماننا ہوگا. نہیں، یہ غلط بات ہے. ہمارے نزدیک سب محترم ہیں، سب کا احترام ضروری ہے، سب نے اسلام کے لیے قربانیاں کی ہیں، اور یہ اسلام کی بہاریں ان دونوں کے دم قدم سے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ